راضی ہونے میں دیر نہیں لگاتا۔ پچھلے 9 دن جیسے گزرے لیکن آخری لمحات کو پا لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ ایمان کا دار و مدار موت ہے۔ اگر موت کے وقت ایمان ساتھ لے گیا تو ہی مومن تھا، اگر ایمان ساتھ نہ گیا تو انسان کسی کام کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں گیا۔ تو لہٰذا آخری لمحات ہیں، ان لمحات کو مسجد میں گزاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی بارگاہ میں ان لمحات کو صرف کیجیے، عبادت کے اندر، قرآن مجید کی سماعت کے اندر اس وقت کو گزاریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمحہ بلمحہ مغفرت مانگیے، بخشش مانگیے۔ دوستو، آج کی خلاصے کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اور وہ جو عاد والے تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور ہے۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز جسمانی قوت عطا فرمائی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ کی چٹان کو ہاتھ سے توڑ کر الگ کر دیتا تھا، اتنی طاقت تھی اس قوم کی لوگوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم پر بھیجا اور انہوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی کہ تم اپنی طاقت کو دین کے لیے صرف کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، ایمان لے کر آؤ، ایمان والے کام کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رات بھر جاگ کے رب کو مناؤ۔ لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو بجائے دین اسلام کے لیے صرف کرتے انہوں نے انکار کیا اور کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، لہٰذا کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حماقت اور نادانی پر انہیں جواب دیا کہ تم اپنی حیثیت کو بھول گئے ہو اور تمہاری جو یہ طاقت ہے، یہ جو تمہیں عظمت ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اس کبریائی طاقت اور قوت و جلال کے سامنے تم کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا پھر وہی ہوا جو انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، آج بھی یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آج کسی کے پاس دنیاوی دولت آ جائے یا کچھ دنیا کے حساب سے حیثیت بڑھ جائے، یا علم کو لیجیے، علم کے حساب سے حیثیت بن جائے تو وہ ہر چھوٹے کو جاہل سمجھنے لگ جاتا ہے، ہر کسی کو دھتکارنے لگ جاتا ہے، اپنے کپڑے جھاڑ کر سب سے زیادہ الگ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی انجام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انکاریہ لوگوں کے ساتھ کیا۔ اب کیا ہوا اب ان کے ساتھ کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور عذاب ایسا تھا کہ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور اس ہوا میں وہ اڑتے رہے اور انہیں اسی ہوا کے ساتھ پٹخ دیا گیا۔ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پر نازل کیا جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، جو پہاڑوں کی چٹانوں کو ہاتھ سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 7 دن تک ہوا میں اڑایا، اور پھر وہ کیسے ہو گئے؟ فرمایا خس و خاشاک جیسے ہو گئے، یعنی جھڑے ہوئے پتے جیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر دیا۔ دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنے اندر گھمنڈ کا معاملہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہی ایک وقت انسان کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 3 مرحلوں میں رکھا ہے۔ بچپنا جو کہ کمزوری ہے، پھر اس کے بعد جوانی جو کہ طاقتوری ہے، پھر اس کے بعد پھر بڑھاپا، پھر دوبارہ کمزوری۔ تو یہاں پر بھی جب انسان جوانی کے اندر آتا ہے تو یہ جوانی رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ انسان بھول جاتا ہے، اور جیسے ہی چہرے پر سفید بال آتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت بھی جوانی ہے۔ جتنا زیادہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو
راضی کر لیا جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے جوانی کے اندر عبادت کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 99 صدیقیوں کا ثواب ادا کرتا ہے۔ دوستو ایک صدیق کا مقام انبیاء کے بعد سب سے بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جوان جس نے اپنی جوانی کا لمحہ رب کو دیا، اس کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بلند درجہ اور رتبہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے حدیث مبارک سماعت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے ایک نوجوان کی کہ موت آئی تو کیا مقام تھا، کیا بلند رتبہ تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو قیمتی اوقات ہوتے ہیں اس پر نظر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اوقات دیں، جیسے کہ رمضان المبارک بھی ہمارے لیے آیا ہے، یہ نکل گیا ہے تو وہ عبادت کے وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرمائے گا جو آج عطا فرما رہا ہے۔ آج اپنی تھکان کو قربان کریں، آج اپنی نیند کو قربان کریں، لہٰذا یہی وہ دن ہے جن کے بارے میں حضرت جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے تو یا رسول اللہ اس کے لیے ہلاکت ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ یعنی فرشتوں کے سردار نے دعا کی اور انبیاء کے سردار نے آمین کہا، تو لہٰذا یہ رمضان مبارک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جانوں پر تھوڑا سا ظلم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان راتوں کو دیں، گر گرائیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بڑا سخی ہے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، بس بندہ رجوع کرنے والا ہو۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات سے انسان کو حیران کر دیا، فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو وہ روکیں گے، یہاں تک کہ پچھلے بھی آ ملیں گے، یعنی چوک در چوک وہ لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب حساب کی جگہ پہنچیں گے تو حساب کی جگہ ان کی زبان نہ بولے گی بلکہ ان کی زبان کو قید کر دیا جائے گا، اور وہاں بولے گا تو اس کا کان بولے گا، وہاں بولیں گے تو اس کے اعضاء بولیں گے، وہاں بولے گی تو اس کی کھال بولے گی، وہاں بولیں گی تو اس کے بولیں گے تو اس کے قدم بولیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی زندگی کے ایام کے لمحے لمحے کی خبر دے دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ خبر دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو پہنچا دیا، اے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ بروز حشر تمہارے یہ اعضاء بھی بول پڑیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ اپنے ان اعضاء سے سوال کریں گے، کہیں گے کہ آج تم کیوں بول رہے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے، یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہمارے خلاف گواہی دو؟ تو یہ اعضاء کہیں گے کہ آج تو رب العالمین نے ہمیں بولنے کا حق دیا ہے، لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے لمحے لمحے کی خبر دیں گے کہ تو کہاں راتیں گزارتا تھا، تیرے دن کہاں ہوتے تھے، تیری صبح کیسی ہوتی تھی، تیرا لمحہ کیسا گزرتا تھا۔ تو انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، لہٰذا بتایا یہ گیا دوستو کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے جیسے وہ دنیا میں عزت مانگتا ہے کہ مولا میرے رازوں کو چھپائے رکھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے دعا مانگے کہ اللہ آخرت کے روز میرے رازوں کو چھپائے رکھنا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دینا۔ لہٰذا دوستو اگر اس مقام پکڑ ہو گئی تو پھر انسان کو صرف رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعضاء سے وہ کام لیں کیونکہ یہ امانتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر ان امانتوں سے پوچھے گا کہ بتا اے ہاتھ یہ تجھے کہاں لے جاتا تھا، کیسے استعمال کرتا تھا، کیا جائز چیزوں میں استعمال کرتا تھا یا ناجائز چیزوں میں استعمال کرتا تھا۔ میرے انسان کا بس نہیں ہوگا کہ وہ ان ہاتھوں کو روک لے، لہٰذا آج بس ہے انسان کا کہ وہ ان ہاتھوں کو روک لے، وہ ان قدموں کو روک لے، وہ آج
اسی لیے آگے دوستو جو آیت میں نے منتخب کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے آخر میں مومن کامل کی پھر 8 صفات بیان کر دی ہیں، جیسے گزشتہ نشست بھی ہم مومن کامل کی صفات بیان کرتے آئے ہیں۔ فرمایا مومن کامل کی 8 نمایاں صفات۔ پہلی صفات بیان فرمائی وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں اپنے رب پر بھروسہ ہے، جیسے بھی حالات ہوں مالک تو نے یہ حالات کیے ہیں، تو ہی بہتر کرنے والا ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی زیادہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے لیکن رب پر راضی رہے، جو رب نے کر دیے حالات اس پر راضی رہے، سب کچھ ختم ہو گیا لیکن راضی رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر حالات فرما دیے۔ تو یہ انبیاء کے حالات ہیں، لہٰذا ہم امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت رب پر بھروسہ کریں۔ جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے تو طاقت قوتیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، پھر اسے کوئی بھی برائی محسوس نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے قریب کھینچ لیتا ہے، اس کے لیے وہ وقت بھی بڑا آسانی سے گزر جاتا ہے۔ دوسری صفت بیان کی مومن کامل کی، فرمایا بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، یعنی بڑے گناہوں کی طرف تو مومن جاتا ہی نہیں ہے اور بے حیائی والے کاموں سے وہ ہمیشہ گریز کرتا ہے۔ تیسری صفت بیان ہوئی اگر غصہ آ جائے تو سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو آج تو ہمارے حالات یہ ہیں، گاڑی کی ٹکر تو ہو جائے کسی سے، اس کو ایسے دیکھتے ہیں شاید اس کا انسانوں میں تعلق نہیں ہے، یعنی ہم اسے انسان نہیں سمجھتے، اتنی خوخار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں کہ کچھ ہاتھ میں آئے تو جان سے مار دیں، قتل کر دیں۔ لہٰذا فرمایا کہ جب مومن کامل کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چوتھی اس کی صفت بیان ہوئی، فرمایا رب کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر ان کا عمل ہے، قرآن و حدیث پر وہ عمل کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ پانچویں صفت بیان ہوئی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ مومن آج ہر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، دوستو قرآن آئینہ ہے، قرآن راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارا ذکر قرآن کے اندر کر دیا ہے، لہٰذا ڈھونڈو اپنے آپ کو کہ تمہارا کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو دوستو قرآن ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ آئینہ ہے، یہ نقشہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے ہم کہاں تک پہنچے اور کتنا سفر ہم نے کرنا ہے۔ تو مومن کی پانچویں صفات یہ بیان ہوئی کہ نماز کی وہ پابندی کرتا ہے۔ چھٹی صفات بیان ہوئی کہ اپنے کام باہمی مشورے سے کرتا ہے، یعنی کوئی بھی اپنے کام کو اپنے طریقے سے نہیں بلکہ مشورہ کرتا ہے، گھر میں بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے مشورے کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے۔ یہ بھی مومن کامل کی نشانی ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے آپ کا گھر بنا رہتا ہے، ایک رہتا ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ چھوٹوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے ہیں، جبھی تو ہم سے مشورے کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن کامل کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ باہمی مشورے سے چلتا ہے۔ ساتویں صفت بیان ہوئی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے، یعنی خرچ کرنے سے مراد یہ کہ خفیہ خرچ بھی کرتا ہے، اعلانیہ خرچ بھی کرتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے زکوٰۃ دینی ہے رب کے لیے تو اعلانیہ خرچ کر دیتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ضرورت مندوں میں، آس پڑوس میں کون ہے جو ستایا ہوا ہو، جو رب کی بارگاہ میں روتا ہو، جو پریشان ہو، لہٰذا اس کے ہاتھ میں خفیہ طریقے سے مال کو رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی مومن کامل کی صفت ہے۔ اور آخری صفت بیان ہوئی کہ ظلم اور زیادتی کا جواب مناسب طریقے سے اور بہترین انداز میں دیتا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام کی بھی صفت ہم نے گزشتہ روز سماعت کی تھی کہ مومن وہ ہے جو انبیاء کرام کی اس صفت پہ عمل کرتا ہے کہ انبیاء کرام کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تکلیفات دی، لیکن حضور علیہ السلام نے انہیں کیسے جواب دیا؟ اچھائی کے ساتھ جواب دیا، بہترین طریقے سے جواب دیا کہ وہ شرمندہ ہو گئے۔ فتح مکہ کا واقعہ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہر کفار شرمندہ تھا کہ جنہیں
ہم نے تکلیفات دی، انہوں نے آج ہمیں معاف کر دیا۔ تو یہ مومن کامل کی 8 صفات ہیں۔ اور اگر آج مسلمان اپنے اندر یہ 8 صفات پیدا کر لے تو انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر زاویے سے مومن کے ہر راستے کو چمکا دے گا۔ اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا روشن واقعہ بیان کیا ہے جو آج بھی لوگ جس کے آج بھی شکار ہیں۔ کیا بیان ہوا؟ فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات وازواج بالبنین۔ غور سے سماعت کیجیے گا۔ فرمایا یا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹے عطا کر دیے۔ دوستو یہ واقعہ یہ ہے کہ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پہلے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہے ہی نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ لہذا اگر اللہ کے لیے تم مان بھی لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تم بیٹیاں اللہ کو دے رہے ہو اور بیٹے تم خود رکھ رہے ہو، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹیاں دیتا ہے تو فرمایا فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹیاں دیتا ہے تو تمہارے منہ کھڑ جاتے، تمہارے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، تم ان بیٹیوں کی صورتیں نہیں دیکھتے اور انہیں زندہ درگور کرنے کی کوششیں کرتے ہو، معاشرے میں ان بچیوں کو لے کر نہیں نکلتے، تو تم عجیب جاہل ہو کہ تم جس کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو اس خالق کے ساتھ بیٹی کو ملا رہے ہو، اور جب تمہیں بیٹی ملے تو تم اس بیٹی کو دور کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے یہ سوال کیا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ یعنی تمہیں اپنا رب بھی پسند نہیں، تمہیں اپنا ایمان بھی پسند نہیں، اور جسے تم رب کے لیے مخصوص کر رہے ہو تمہیں وہ بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کر یہ فرمایا کہ کیا عجیب تم جاہل ہو، کس طرح کی تم عقل رکھتے ہو۔ اور یہاں سے علماء کرام نے بیٹیوں کے حوالے سے احادیث مبارک بھر دیا دوستوں، اور فرمایا کہ آج جو یہ باتیں کی جاتی ہیں، آج بھی لوگ اولاد بیٹیاں ہو جائیں پہلے تو صورت نہیں دیکھتے، لہٰذا حدیث مبارک میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عورت کی برکت، عورت کی برکت، عورت کی برکت۔ حدیث مبارک کے اندر آیا عورت کی برکت یہ ہے، تمہاری بیوی کی برکت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جنے تو بیٹی جنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توسل سے بے پناہ نوازتا ہے، اس کے توسل سے تمہارے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جسے بیٹیاں دیتا ہے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر سلام نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم نے تربیت کر کے ان کو پیار دیا تو بروز حشر رب تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بیٹیاں تمہیں جہنم میں جانے نہ دے گی، یہ رکاوٹ بن جائے گی اور کہیں گی مولا اس نے تو میری عزت کی، میری عزت نفس کی حفاظت کی، مجھے پردے پہ رکھا، مجھے بچا کر لے کر چلتا رہا، لہٰذا اے اللہ اسے جہنم میں داخل نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں فرمایا وہ میرے قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی بشارت کا دنیا میں اعلان فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا دوستو آج ہمیں غور کرنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور آخری بات، اس کے بعد موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، سورہ جاثیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے اور لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا ہونا چاہیے جب ہم یہ آیتیں سماعت کریں تو ہم سوچیں کہ ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم پر یعنی تم میں سے ہر ایک شخص جب بروز حشر اٹھے گا تو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نے
قیامت کو بھلا دیا تھا، لہٰذا آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ تم آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے، اسے سنتے نہ تھے، اسے دل سے نہ لیتے تھے، لہٰذا تمہارا اس پر عمل نہ تھا، لہٰذا آج تمہارا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ دوستو یہ بات سننے کے بعد اب تھوڑی دیر رک جائیں اور سوچیں، کیا ہم آخرت کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں کہ ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اور حشر کے دن جب ہم سے یہ خطاب کیا جا رہا ہوگا تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ کیا حال ہوگا ہمارا؟ دوستو سوچا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی، لیکن وہ بھی بروز حشر کے معاملے میں اللہ اکبر ایک پرندے کو دیکھ کر کہتے کہ کاش میں یہ ہوتا، میں کیسے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تنکے کو اٹھا کر کہتے کاش میں یہ ہوتا، بروز حشر میں رب کے حضور کیسے حاضر ہوگا۔ یعنی وہ لوگ تو شرمندہ ہیں، وہ لوگ تو اس دن سے ڈر رہے ہیں کہ جس دن ہر شخص مارا مارا پھرے گا، سیدنا صدیق سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھاگے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع نہیں کرے گا۔ آج تو دن بدل رہے ہیں، راتیں آ رہی ہیں، صبح آ رہی ہے، لیکن وہ دن اتنی آسانی سے نہیں بدلے گا، اتنی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں کرے گا۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، لوگ بلک رہے ہوں گے، سورج سروں کے اوپر ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے کہ مولا حساب و کتاب شروع کر، مولا حساب و کتاب شروع کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تو بہت بعد میں پہنچیں گے، لہٰذا وہ دن بہت کٹھن ہوگا، جس دن کے بارے میں صحابہ بھی ڈر رہے ہیں، جس دن کوئی نبی بشارت کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا، مغفرت کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مغفرت کے لیے آگے آئیں گے، لیکن وہ دن اگر سنہرا ہوگا تو ان لوگوں کے لیے سنہرا ہوگا جو مومن کامل ہوں گے، جن کی صفات ہم نے پیچھے بھی سماعت کی اور ابھی بھی سماعت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومن کاملوں کو اپنی سائر رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو ان کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے، یہ ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کے حساب و کتاب شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کامل کو، یعنی یہ مومن جتنے بھی ہوں گے، ان سب کو بلا حساب و کتاب پورے صراط سے گزار کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ایسے عظیم لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا اور اس سے حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری یہ جو عشرے کو ہم اختیار کرنے والے ہیں، ہم پر آنے والا ہے، اس آخری عشرے میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، اور یہ جو عشرہ ہم سے گزر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہماری بخش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ والی تعالیٰ، اے کائنات کے بادشاہ مولا، ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ اپنی رضا میں زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کی تمام برائیوں کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ نیک صالح متقی پرہیزگار اپنا محبوب عاشق
رسول بنا، اپنی محبت میں فنائیت عطا فرما، اے اللہ مومن کامل بنا، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں صحت کامل عطا فرما، اے اللہ ہماری روح کو بھی صحت کامل عطا فرما، اے اللہ ظاہر و باطن کو ایک فرما، نیک فرما، اے اللہ رمضان المبارک میں اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا میں زندگی، اپنی رضا میں موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری جان کنی کا وقت آسان فرمانا، اے اللہ قبر کا وقت بھی ہمارے لیے آسان فرمانا، بروز حشر ہمیں اپنا سایہ رحمت عطا فرمانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، مولا ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا، مولا جو کچھ ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما، مولا جو کچھ ہمارے قلب میں ہے بھول جاتے ہیں اے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد